نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے اسلم بھائی نام ہے آپ کا بھی، ماشاءاللہ نعت شریف بہت اچھا پڑھے۔ یہ محمد سلمان صاحب بیٹھے ہیں، بہت اچھا نعت شریف پڑھے۔ آپ حضرات 15 سے 20 منٹ بیٹھ جائیں کچھ دیر اور پوری قوت سماعت میری طرف متوجہ کر دیں۔ انشاءاللہ کچھ باتیں شہداء کرام کے حوالے سے، کچھ باتیں اولیاء کرام کے تعلق سے آپ تک انشاءاللہ پہنچائی جائیں گی۔ ہمارے نوجوان بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنی پوری توجہ مرکوز رکھیں، ٹھیک ہے؟ کسی شاعر نے کہا ہے، بہت غور سے سنیں، کہ خدا والے جہاں کی بستیاں آباد کرتے ہیں۔ بولیں آپ حضرات سبحان اللہ۔ خدا والے جہاں کی بستیاں آباد کرتے ہیں، اسیر کفر کو ہر قید سے آزاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خدا والے جہاں کی بستیاں آباد کرتے ہیں، اسیر کفر کو ہر قید سے آزاد کرتے ہیں، اور چلا آتا ہے بیت اللہ خود ان کی زیارت کو، صمیم قلب سے جو مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ صمیم قلب سے جو مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ آپ حضرات بھی بولیں گے تبھی ہم کو سمجھ میں بات آئے گی کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ صمیم قلب سے جو مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی شاعر نے کہا ہے کہ مسلک احمد رضا سا آئینہ ملتا نہیں۔ آپ لوگ بول بھی نہیں رہے، سبحان اللہ۔ مائک والے ہمارے سلمان بول رہے ہیں، بھائی محمد سلمان صاحب آپ لوگوں کو بھی بولنا چاہیے، تھوڑا سا اور قریب آ جائے تو اور بہتر ہو۔ آ جائیں آپ لوگ، چچا کو نہیں، چچا تو بیٹھے اپنی جگہ، صحیح جگہ بیٹھے ماشاءاللہ، آپ لوگ قریب آ جائیں۔ پتہ نہیں کیا حالت ہماری ہو گئی ہے کہ میلاد شریف میں 99% میلاد شریف میں یہی ہوتا ہے، اور اب بہت پیچھے ہے۔ یہ حقیقت ہے، کیا ہے آپ سمجھو کیسے ہو، تھوڑا سا قریب آ جائے بہتر ہے۔ مسلک احمد رضا سا آئینہ ملتا نہیں، پر تو حشمت علی جیسا شیر رضا ملتا نہیں۔ اور چاہے ساری زندگی صحنے حرم میں کاٹ دے، جو نبی سے دور ہے اس کو خدا ملتا نہیں۔ جو نبی سے دور ہے اس کو خدا ملتا نہیں۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہمارے بھائی جان پہچان ہے، ان سے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہماری قوم میں ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو تعلیم یافتہ ہوں اور دین سے بھی ہوں اور دنیا سے بھی۔ ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے، لیکن آج نوجوان کی حالت یہ ہے کہ ہم اور آپ صرف اور صرف نوجوان اللہ نے جوانی دی ہے تو اس کا استعمال صرف اور صرف موبائل میں گیم کھیلنے کے لیے،
یہ حقیقت ہے۔ مسجد کے چبوترے پہ بیٹھ کے لوگ گیم کھیل رہے ہیں، اور جیسے ہی امام صاحب نے مؤذن نے اذان صدا بلند کی، فوراً موبائل بند کیے، گھر کی طرف بھاگنے لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نمازی پکڑ کر کے ہم کو کہہ دے کہ نماز پڑھنے چلے جاؤ۔ یہ قوم کی حالت ہے، یہ قوم کے نوجوانوں کی حالت ہے میرے بھائی۔ ہر جگہ کی یہ حالت بن رہی ہے۔ سوچو، غور کرنے کی بات ہے۔ مسجد کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں مورا، لیکن حالات ہماری اتنے بد سے بدتر ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کی آواز کو سن کر کے شیطان بہت تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے۔ اذان کی آواز کو سن کر کے شیطان بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے، اور وہاں تک بھاگتا ہے جہاں تک اذان کی صدا آواز جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، شیطان بھاگ رہا ہے کہ ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں، اس کا اندازہ ہم اور آپ خود لگا سکتے ہیں۔ یہ ہماری قوم کی حالت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، نہیں سمجھ پاتے ہیں، لیکن جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں وہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، مردہ نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کی راہ میں شہادت کی منزل پر فائز ہوا وہ ہمیشہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ اس کو ہمیشہ نوٹ کر کے رکھیں، غلامان محمد کو خدا نے وہ زندگی دی ہے۔ غلامان محمد کو خدا نے وہ زندگی دی ہے۔ مرتا ہے، مر کر بھی وہ مردہ ہو نہیں سکتا۔ مرتا ہے، مر کر بھی وہ مردہ اور بھائی مردہ ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی راہ میں جو شہید کیے جاتے ہیں اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں رب کی بارگاہ میں، اور یہ شہادت دیتے دیتے انتقال کر جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، اور یہ شہادت دیتے ہیں۔ شہادت کا مطلب شرعی زبان میں گواہی کے ہوتا ہے۔ یہ گواہی دیتے ہیں کہ رب ایک ہے، اسلام سچا مذہب ہے، ہم مذہب اسلام کے فالوور ہیں، اور اپنے پیارے نبی پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے مسلمان ہیں۔ لہذا یہ گواہی دے کر کے موت کو تو گلے لگانا قبول کر لیتے ہیں، لیکن مذہب اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ انہی کو شریعت کی زبان میں شہید کہا جاتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے غلامان محمد کو خدا نے وہ زندگی دی ہے۔ مرتا ہے، مر کر بھی وہ مردہ ہو نہیں سکتا۔ یاد رکھنا، اسی لیے کہا جاتا ہے ہم اور آپ شہیدوں کی یادگاریں مناتے ہیں، ان کے عرس کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، نذرانے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اتنی آسانی سے اتنی عزتیں نہیں ملتی ہیں۔ ایک آدمی دنیا میں اگر عزت چاہتا ہے دنیا میں تو نہ جانے کتنی ڈگریاں لیتا ہے، نہ جانے کتنی یونیورسٹیوں کے خاک کو چھان کر کے وہاں سے سند حاصل کر کے اور امتحان کمپٹیشن بیٹ کر کے تب جا کر کے کسی پرائیویٹ یا سرکاری عہدے پر فائز ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی تکریم ہوتی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جو لوگ عہدہ پاتے ہیں وہ اتنی
اتنی آسانی سے نہیں پاتے ہیں، اپنی جان کو قربان کرتے ہیں، اپنے مال کو قربان کر دیتے ہیں، اپنے خاندان کو قربان کر دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو اللہ کی راہ میں شہید کروا دیتے ہیں، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ اتنی بلند مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے اتنی اچھی منزل پانا، شہادت کی منزل۔ کربلا کے میدان میں آپ نے بارہا سنا ہوگا۔